ماہنامہ دریافت سے انتخاب کی سیریز کے سلسلے میں ناصر بغدادی کا ایک مضمون جس کا عنوان ہے کامیوں کا نظام فکر۔ کامیوں کا نظام فکر ماہنامہ دریافت کے شمارہ نمبر 8 میں شائع کیا گیا تھا، آج اسے دوبارہ پیش کیا جا رہا ہے۔ ناصر بغدادی کا مضمون کامیوں کا نظام فکر سماعت فرمائیے۔ آواز و پیشکش ظفر جمیل۔ انسان فی الاصل سزا بھگتنے کے لیے اس عالم ناسوت میں آیا ہے۔ اس کی کوئی منزل نہیں، اسے اپنی ذات کا تعقل نہیں۔ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں اور کاوشوں کو ایسے فرائض منصبی کی انجام دہی کے لیے وقف کرتا ہے جن سے اسے شمع برابر دلچسپی نہیں۔ کامیوں کے نزدیک ایسا انسان سیسیفس سے مختلف نہیں جسے دیوتاؤں کے دیوتا زیوس نے تا ابد ایک چٹان نما پتھر پہاڑ کی چوٹی پر لے جانے اور وہاں سے لڑکانے کی سخت ترین سزا دی تھی۔ دیوتاؤں کی توقعات کے برخلاف سیسیفس نے یہ سزا چیلنج سمجھ کر قبول کر لی تھی۔ وہ اپنی فولادی طاقت کے ذریعے خوش اسلوبی سے اس سخت گیر میکینکی کام کو یوں غیر مختتم طور پر انجام دیتا رہا تھا کہ سارے دیوتا ششدر رہ گئے تھے۔ اس دور کا انسان بھی سیسیفس کی طرح سزا یافتہ ہے۔ وہ ہر کام چیلنج سمجھ کر کرنے پر مجبور ہے، اگرچہ ہر کام اس کی مرضی کے خلاف ہے اور پہاڑ سے ایک بڑے پتھر کو لڑکانے کی طرح بے پایاں سخت بھی ہے، مگر وہ زندگی بھر اس نوع کے کام کو خوش اسلوبی سے انجام دیتا ہے۔ کامیوں نے انسانی صورتحال، انسانی زندگی کے المیے اور اسطوری کتھا میں تطابق پیدا کر کے ادب اور حیات بے ثبات دونوں کو پرتمکنت اور پرشکو کر دیا ہے۔ باغی دا ریبل کامیوں کی ایک عہد آفری تصنیف ہے۔ اس کتاب میں کامیوں نے بغاوت کے حوالے سے مختلف نوع رجحانات اور اپنے عہد کے پیچیدہ سیاسی مسائل کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ باغی کی اشاعت کے بعد کامیوں اور سارتر کی راہیں ایک دوسرے سے جدا ہو گئیں۔ نظریات کے اعتبار سے دونوں کے درمیان اختلافات کی خلیج وسیع سے وسیع تر ہوتی چلی گئی۔ اس کتاب میں کامیوں نے غیر یقینی کیفیات اور لایانی صورتحال کے ڈانڈے کو بغاوت کے معنیاتی امکانات سے ملانے کی کوشش کی ہے۔ اس کے خیال میں لایانیت کا متاثر انسان مروجہ اقدار سے پیدا ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں آدمی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے۔ وہ انفرادی حیثیت میں اجتماعی صورتحال کا ترجمان ہو جاتا ہے اور بغاوت کے ذریعے دنیا کو یاد دلاتا ہے کہ وہ اور اس کے ہم عہد متاثرین ہنوز زندہ ہیں۔ اس کا یہ اعلان کہ میں باغی ہوں لہذا زندہ ہوں تاریخی پس منظر میں اعلیٰ انسانی اقدار کے تعین کی ایک عرفہ کوشش ہے اور انسان کے باہمی رشتوں کا دیانتدارانہ مطالعہ بھی ہے۔ بغاوت کے ذریعے انسانی زندگی کی قدر و قیمت متعین کرتے ہوئے باغی اپنے معاشرے اور اپنے عہد کے دوسرے انسانوں کی زندگیوں کو بھی وقی اور گرا مایا بنانا چاہتا ہے۔ کامیوں بغاوت کے متشددانہ رویوں سے پیدا شدہ تناقضات سے بھی بحث کرتا ہے۔ اس کے خیال میں عدمیت پسندی، نیہلزم اور یوٹوپیا کے انتہا پسند عملی اقدامات سے تاریخ کے دھارے کا رخ بدلنے والے اپنے تعین شدہ مقاصد کو حاصل کرنے میں بالعموم ناکام ہی رہتے ہیں۔ وہ تاریخی شواہد اور نظائر کی مدد سے اپنی بات کو باوزن بناتا ہے۔ اس کے نزدیک بغاوت کی کوششوں میں ملوث ہر شخص کو
باغی نہیں کہا جا سکتا۔ حقیقی باغی انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوشش میں انسان پر ڈھائے جانے والے مظالم اور تشدد کی مذمت کرتا ہے۔ ایک باغی اقتدار اعلیٰ کے حصول کے بعد اپنے پیشروں کے الرغم عملی تشدد اور استبداد سے کام نہیں لیتا۔ اگر ہم تاریخی تناظر میں کامیوں کے اس منطقی استدلال کا معروضی جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقی باغیوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ جہاں جہاں بغاوت کا نعرہ بلند ہوا ہے، جہاں جہاں انقلابات رونما ہوئے ہیں، وہاں اکثریت کے جور و ستم اور بربریت سے نجات دلانے کی خاطر باغیوں نے استبداد کی شب تار کو نئی سبت عطا کی، مگر عوام الناس کی توقعات کے برخلاف انہوں نے بھی وہی کچھ کیا جو ان کے پیشروں نے کیا تھا اور جس کے لیے بغاوت کی ضرورت محسوس کی گئی تھی۔ اگرچہ کامیوں سیاسی مسائل پر بحث کرتے ہوئے اپنی غیر جانبداری کو برقرار رکھتا ہے، مگر بغاوت کے ذریعے انسانی صورتحال کو بہتر بنانے کی کوششوں کو وہ تشکیک اور اشتباہ کی نظروں سے دیکھتا ہے۔ حقیقی باغی کے لیے لازم ہے کہ وہ خود پسندی اور انا پرستی جیسے منفی جذبات سے کلیتاً دستکش ہو جائے۔ یہ ایک تاریخی المیہ ہے کہ بغاوت کی کامیابی کے بعد آج تک کسی باغی نے ایسا کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ بغاوت کا جذبہ کبھی روحانی یا مابعد الطبیعاتی جہتوں کی نشاندہی نہیں کر سکا۔ کامیوں نے اپنی تحریروں میں اس کرۂ ارض پر گزاری جانے والی زندگی کو وجودیاتی تناظر میں سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی ہے۔ اس نے اپنے کرداروں کی عملی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ بتایا ہے کہ ہماری زندگیاں معنی و مفاہیم سے یکسر معرّہ ہیں۔ دنیا میں آنے والا ہر شخص یا تو خودکشی کے ذریعے خود کو مٹا سکتا ہے یا اپنی بے معنی زندگی میں معنی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہوئے باقی ماندہ دن پورے کر سکتا ہے۔ ایک متبادل دوسرے سے نہ بہتر ہے اور نہ بدتر۔ سارا انحصار انسانی سوچ پر ہے اور انسانی نفسیات کا مطالعہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ایک بڑی اکثریت نے خودکشی پر زندگی گزارنے کو ترجیح دی ہے۔ کامیوں کے خیال میں اگر انسان نے زندگی گزارنے کے عمل کو ترجیح دی تو اس پر چند بنیادی اقدار کی پابندی لازم ہو جاتی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے تناظر میں اخلاقی اقدار، اعتدال پسندی، باہمی تعلقات اور یکجہتی کی اہمیت سے منکر نہیں۔ اس نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ منطقی اعتبار سے لایعنی کیفیات کا اطلاق تعلقات عامہ اور یکجہتی پر بھی ہوتا ہے۔ اگر ہم انسانی صورتحال کو لایعنی سمجھتے ہیں تو ایسا سمجھنے کے لیے ادراک کی ضرورت ہوگی، اور جہاں شعور و ادراک ہوگا وہاں زندگی قدر و قیمت کی حامل ہوگی۔ مزید برآں جب حیات انسانی ایک شخص کے لیے قیمتی ہو جاتی ہے تو سب کے لیے گراں قیمت ہونا ضروری ہے۔ کامیوں اس بحث کے دوران اخلاقیات کا داعی نظر آتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس نے اخلاقی نظام فکر کے نکات کو براہ راست قاری پر مسلط کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ اس کے ناولوں اور دیگر تحریروں میں لایعنیت کے پہلو بہ پہلو اخلاقی اقدار کی اہمیت کو بھی بالواسطہ طور پر محسوس کیا جا سکتا ہے۔ کامیوں نے اپنے ناول اجنبی میں انسانی زندگی کے لایعنی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ناول کا ہیرو مرسو لایعنیت کی منہ بولتی تصویر ہے۔ اپنے ہی معاشرے میں اس کی حیثیت آؤٹ سائڈر کی ہے۔ اخلاقی اقدار سے اسے کوئی علاقہ نہیں۔ اس کی داخلی غریب الحیتی گروٹکسنس اس کو ایسے شخص کے قتل کی ترغیب دیتی ہے جس کا کوئی جواز نہ تھا۔ اس کے ارد گرد جو واقعات ظہور پذیر ہوتے ہیں اس کے نزدیک ان کی کوئی اہمیت نہیں۔
ماں کی موت کی خبر پر وہ لا تعلق نظر آتا ہے۔ ملازمت میں متوقع ترقی کی خبر اس کو مسرت و بہجت کے احساس سے ہمکنار نہیں کرتی۔ جو لڑکی اس سے بے پایاں محبت کرتی ہے اس کو وہ شریک حیات بنانے کی بابت کبھی نہیں سوچتا۔ مذہب اور مذہبی اعتقادات میں وہ دلچسپی نہیں لیتا، لیکن جب موت کے قدموں کی آہٹ قریب آتی ہے تو اس کے اندر زندہ رہنے کی منہ خواہش پیدا ہوتی ہے۔ کامیوں، اس ناول میں لایانیت کے پس منظر میں انسانی زندگی کے تضادات اور تناقضات کا ماہرانہ چابک دستی سے جائزہ لیتا ہے۔